Assalamualaikum. Hey guys, my name is Kendall Noor Aurora. You can call me Kendall Noor or Aurora. السلام علیکم. ہائے گائز. آج میں آپ کو اسلام دھرم میں پریورتن کی کہانی سنانے والی ہوں کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا. اگرچہ یہ ایک لمبی کہانی ہے مگر میں آج اسے بہت ہی مختصر انداز میں بیان کروں گی، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ میری طویل کہانی کا مختصر خلاصہ ہے. اگر آپ لوگ میری طویل کہانی تفصیل سے سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، میں اگلی ویڈیو اپنی تفصیلی کہانی پر بناؤں گی. یہ بنیادی طور پر اس وقت کی بات ہے جب میں 15 سال کی تھی اور اکثر بیمار رہنے لگی تھی. میں اپنی بیماری کی تفصیلات پر ایک الگ ویڈیو بناؤں گی. اس وقت مجھے PSC ڈائگنوز ہوا اور میری حالت دن بدن زیادہ ہی بگڑتی چلی گئی. میں اس وقت میوزک انڈسٹری میں ملازمت کر رہی تھی مگر اس بیماری کی وجہ سے میری نوکری بھی چلی گئی. یہ سب کچھ بہت ہی کم سمے میں بہت جلدی ہوا اور اس سب نے مجھے ذہنی طور پر تباہ کر کے رکھ دیا تھا. اس وقت میوزک ہی میرے لیے سب کچھ تھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب میرا خدا پر بالکل ایمان نہیں تھا سوائے اس کے کہ خدا نے مجھے بنایا ہے اور مجھے میوزک کا ٹیلنٹ دیا ہے. اس کے بعد اب میری زندگی سے خدا کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. میں نے اپنے ٹیلنٹ سے خود اپنی زندگی گزارنی ہے. میں میوزک کو جنون کی حد تک اپنے لیے سب کچھ سمجھے بیٹھی تھی مگر میری بیماری نے مجھ سے سب کچھ اس وقت چھین لیا جب میں اس انڈسٹری میں پھل پھول رہی تھی. میں نے ایک اچھے گروپ کو جوائن کر لیا تھا. بیرون ملک وزٹ شروع ہو گئے تھے اور میرا کیریئر سیٹل ہونے والا تھا. میں اینزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہوتی جا رہی تھی مگر اس وقت میری ایک سہیلی تھی جس سے بات کر کے میں کافی حد تک اس اینزائٹی کے اٹیک سے باہر نکل آتی تھی. دراصل جو لوگ اینزائٹی کے شکار ہوتے ہیں ان کو ایک ایسے ساتھی، ایک ایسے دوست کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے دماغ کی گہرائی میں پروان چڑھنے والی ان سوچوں کو جانتا اور سمجھتا ہو جن سوچوں کی وجہ سے یہ اینزائٹی اٹیک ہوا ہے اور وہ آپ کو ایسی منفی سوچوں سے نکلنے میں مدد فراہم کرے. الحمدللہ میرے اللہ نے مجھے ایک ایسی دوست فراہم کر رکھی تھی جو میری زندگی کے ہر راز سے واقف تھی اور میری سوچوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی تھی اور اپنی باتوں سے مجھے اس نیگیٹیوٹی سے باہر لے آتی تھی. جب بیماری بہت زیادہ بڑھی اور میں بستر سے لگ گئی تو میری ماں بہت زیادہ پریشان رہنے لگیں کیونکہ شروع میں ڈاکٹرز بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ میری بیماری کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے. مگر میری ماں بہت ہی بہادر خاتون ہیں. انہوں نے اس حالت میں مجھے بہت حوصلہ دیا اور ان کی ہمت دلائے بغیر میں اس مشکل وقت کو شاید نہ گزار پاتی. اور بلا شبہ میری سہیلی کرسٹن کا بھی اس میں بہت اہم کردار تھا کہ عین اس وقت جب مجھے میوزک انڈسٹری کے سب دوست چھوڑ گئے تھے صرف وہی تھی جو میرے ساتھ تھی. وہی تھی جو مجھے اینزائٹی اٹیک میں کام ڈاؤن کرتی تھی اور موڈ کو دھیرج کی اور شفٹ کرتی تھی. انہی دنوں میری سہیلی کو ایک مسلمان سے محبت ہو گئی اور ماشاءاللہ وہ بہت ہی اچھے کردار کا انسان تھا اور ان دونوں کی جوڑی بہت ہی شاندار لگتی تھی. انہوں نے فیصلہ کرنے میں کئی سال نہیں لیے بلکہ چند ہی مہینوں میں میری دوست اس سے شادی کر کے ساؤتھ کیرولینا شفٹ ہو گئی اور اس طرح میں یہاں نیو یارک میں اکیلی رہ گئی. اس کے جانے کے بعد میں بالکل ہی تنہا رہ گئی چونکہ میرا بوائے فرینڈ جو کہ میوزک انڈسٹری سے ہی تھا وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا تھا. اس کی موت کے بعد جیسے میں خود کو تنہا محسوس کرنے لگی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے کرسٹن کے جانے کے بعد میں ایک مرتبہ پھر تنہائی کا شکار ہو گئی تھی. میرے بوائے فرینڈ کے بعد میری سہیلی کے بھی مجھ سے دور چلے جانے کے بعد میری زندگی مکمل اندھیری رات کی طرح سیاہ ہو گئی تھی اور ان دو افراد کے میری زندگی سے نکل جانے کے بعد کا وقت
میری زندگی کا سب سے تکلیف دہ وقت تھا۔ میرے دماغ کی ایک اہم سرجری ہونے والی تھی اور ایسی حالت میں میرے والدین کے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ تو ایک دن ہوا یوں کہ میں نے اپنے بوائے فرینڈ کے نمبر پر کال کی، اگرچہ مجھے پتا تھا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے اس کی آواز میں ریکارڈڈ وائس نوٹ سنا۔ اس دن میں نے اس حقیقت کو سمجھا کہ زندگی میں ہر خوشی ہر وقت دستیاب نہیں رہتی۔ میں نے ہسپتال کے بستر پہ بیٹھے بیٹھے خود کو سمجھایا، کینڈل اب تم تنہا رہ گئی ہو اور تمہیں ہمت سے آگے بڑھنا ہے اور اس زندگی کو گزارنا ہے۔ ایک لمحے کے اندر میرے ذہن نے اس پوائنٹ کو کلک کیا اور اس حقیقت کو تسلیم کر لیا۔ زندگی ہر وقت آپ کے کنٹرول میں نہیں رہ سکتی، بلکہ کوئی اور ہے جو اس سب کو کنٹرول کر رہا ہے، اور وہی خدا ہے۔ زندگی کی بازی میں سارے تاش کے پتے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتے۔ اس کے بعد میری سرجری ہوئی، اور سرجری کے بعد جب میں بے ہوشی سے نکل کر واپس ہوش میں آ رہی تھی، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اس کیفیت سے گزرا ہے تو وہ جانتا ہوگا کہ ایسی آدھی ہوش اور آدھی بے ہوشی حالت میں کوئی انسان کیسا محسوس کرتا ہے۔ میں آدھا گھنٹہ تقریباً اس اینستھیسیا سے باہر آنے کی کیفیت میں رہی، اور اس دوران میرا دماغ یہی کہہ رہا تھا کہ کینڈل، تمہاری زندگی تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہ گاڈ ہے جو سب اختیار رکھتا ہے، اور تمہیں اپنی زندگی اسی کی مرضی اور منشا سے گزارنی ہے۔ پھر چند دن بعد میرے سامنے ایک قرآن کی آیت آئی جس کا ترجمہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر وہ بوجھ نہیں لادتے جس کو اٹھانے کی اس میں ہمت نہ ہو۔ مطلب اللہ تعالیٰ کسی کو ایسا کوئی دکھ تکلیف دیتے ہی نہیں جس کو برداشت کرنے کی اس میں ہمت نہ ہو۔ اس آیت کو پڑھ کر میں نے کہا، ہو سکتا ہے میں اپنی زندگی کو غلط اینگل سے دیکھ رہی ہوں، ہو سکتا ہے اللہ نے میرے اندر ان دکھوں کو برداشت کرنے کی ہمت رکھی ہو، مگر میں ہی اپنے اندر کی ہمت طاقت کو استعمال نہیں کر رہی۔ عین ممکن ہے کہ مجھے اس دکھوں والی زندگی سے گزارنے سے پہلے اللہ نے میرے اندر اس کی برداشت ڈال دی ہو۔ مجھے اتنی بڑی بیماری دی ہے تو برداشت بھی دی ہوگی، مجھے زندگی میں دکھ دیے ہیں تو ہمت بھی دی ہوگی۔ میرا رب مجھے ایسے بیماریوں اور دکھوں کے حوالے نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے کہا، ہاں میں یہ زندگی گزار سکتی ہوں، مگر اکیلے نہیں۔ مجھے اس زندگی کو گزارنے کے لیے اللہ کی مدد چاہیے، مجھے قرآن کی طاقت چاہیے۔ اگر مجھے اپنی ذات کو سمجھنا ہے کہ میں کون ہوں اور مجھے خدا نے کن کن طاقتوں کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، تو مجھے خدا سے اور قرآن سے رہنمائی لینی ہوگی۔ اس لیے میں نے کلمہ شہادت پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ باوجود اس کے کہ میں رومن کیتھولک گھرانے سے تھی اور اسلام قبول کر رہی تھی، پھر بھی میرے والدین اس بات پر خوش تھے کہ میں کم سے کم خدا سے واپس اپنا تعلق تو جوڑ رہی تھی، جبکہ وہ جانتے تھے کہ پچھلے سارے سالوں میں خدا کے وجود سے ہی انکاری رہی تھی۔ میرے دادا کی فیملی اور نانا کی فیملی میں سے کسی نے بھی میرے اس مذہب کی تبدیلی والے فیصلے کو پسند نہیں کیا تھا، مگر والد اس فیصلے پر میرے ساتھ تھے، اور صرف وہی تھے جنہوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ بلا شبہ یہ سب کچھ میری سہیلی کرسٹن ہی کی وجہ سے ممکن ہوا تھا، جس نے مجھ سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اگر وہ مجھے خدا سے اور قرآن سے متعارف نہ کرواتی تو میں شاید آج بھی ڈپریشن کی شکار ایک ذہنی مریضہ ہوتی۔ ہم پہلے بھی بیسٹ فرینڈز تھے، اور اب جب کہ دونوں ہی مذہب بدل کر اسلام قبول کر چکی ہیں تو ہماری دوستی مزید مضبوط ہو گئی ہے۔ اگرچہ میری بیماری تکلیف دہ تھی، میرے لیے کسی ایسے شخص کو کھو دینا تکلیف دہ تھا جس کو میں اپنی زندگی کا سب سے اہم انسان سمجھتی تھی، مگر اس سب کے باوجود میں شکر گزار ہوں کہ اگر میرے اوپر یہ تکلیفیں نہ آتیں تو میں خدا کو نہ پہچان پاتی اور گمراہی میں ہی مر جاتی۔ بلا شبہ سب تکلیفیں وقتی تھیں اور چلی گئیں، مگر میں نے صحیح راستے کو پہچان لیا۔ الحمدللہ ان تکلیفوں کا اختتام بہت اچھا ہوا۔